بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ہمارے گروپ کے ایک ساتھی نے بڑا دلچسپ سوال کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جیسا کہ یہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت ابو حنیفہ اہل سنت جن کو اپنا امام اعظم مانتے ہیں، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی اختیار کر لی تھی۔ تو اگر واقعی ایسا ہے کہ انہوں نے امام جعفر صادق کی شاگردی اختیار کر لی تھی، تو امام جعفر صادق کی شاگرد ہونے کا ان پر کیا اثر ہوا ہے؟ یعنی امام جعفر صادق کی تعلیمات کا کیا اثر ہوا ہے؟ تو اس لیے آج میں اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو حنیفہ کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں ان کے تین حصے نظر آتے ہیں۔ ایک وہ حصہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی اختیار کرنے سے پہلے کا ہے، پھر دوسرا وہ حصہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی اختیار کرنے پر ہے، اور تیسرا وہ حصہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی کے بعد کا ہے۔ تو پہلے حصے میں ان کا کیا نظریہ تھا، کیا یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی اختیار کرنے سے پہلے ان کے کیا عقائد اور نظریات تھے، وہ یہ کتاب ہے، یہ معرفت حق کے نام سے، یہ علامہ عبدالحفیظ قمر، یہ کوئی وہابی عالم ہے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اور انہوں نے جو ہے زیادہ تر جو انہوں نے باتیں لکھی ہیں وہ تاریخ بغداد، ابو بکر خطیب بغدادی جنہیں کہا جاتا تھا، بڑی مشہور ان کی کتاب ہے تاریخ بغداد کے حوالے سے۔ اس سے انہوں نے کچھ باتیں لکھی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں ابھی پیش کرتا ہوں۔ یہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت کے امام سفیان بن عینیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ سے زیادہ کسی کو اللہ پر جرأت کرنے والا نہیں دیکھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لیے مثالیں بیان کرتے تھے اور ان کو رد کر دیا کرتے تھے۔ ابو صالح کہتے ہیں کہ میں نے یوسف بن اسبات کو کہتے سنا کہ ابو حنیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 400 سے زائد احادیث کو رد کر دیا۔ میں نے یوسف سے پوچھا کہ اے ابو محمد، آپ کو وہ حدیثیں معلوم ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں۔ میں نے کہا تو مجھے کچھ حدیثیں بتائیں۔ یوسف بن اسبات نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مال غنیمت میں گھڑ سوار آدمی کے دو حصے اور پیادہ آدمی کا ایک حصہ ہے، مگر ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں ایک جانور کا حصہ ایک مومن کے حصے سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ حضرت نے آپ کے اصحاب یعنی ابو حنیفہ کا یہ قول تھا کہ جو گھڑ سوار ہے اس کو بھی ایک ہی حصہ ملے گا، یعنی وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ایک حصہ جو ہے نا وہ انسان کا اور ایک حصہ جانور کا ہے مال غنیمت میں، تو یہ اس کا قیاس تھا، نا قیاس اس طرح کرتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے برابر قربانی کے جانور پر نیزر مار کر نشانہ لگایا، مگر ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا ایک جانور کی صورت بگاڑ دینا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک فروخت کرنے والا خریدار جدا نہ ہو اس کو بے اور فسخ کرنے کا اختیار رہتا ہے، مگر ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب معاملہ ہو چکا تو پھر کوئی اختیار نہیں رہتا۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر تشریف لے جاتے تو اپنے ہمراہ لے جانے کے لیے امہات المومنین کے درمیان قرآن دازی کرتے۔ آپ کے اصحاب کا بھی اسی پر عمل تھا، مگر ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ قرآن دازی خالص قمار اور جوا ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے حدیث کے مشہور امام وقی کو کہتے سنا کہ ہم نے ابو حنیفہ کو 200 حدیثوں کی مخالفت کرتے ہوئے پایا۔ عبدالعلی بن حماد اپنے والد حماد بن سلمہ سے نقل کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آتی، مگر وہ اپنی رائے سے ان کو رد کر دیا کرتے تھے۔ احمد بن حنبل نے بھی مومل کے واسطے سے حماد بن سلمہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ یہ سارے حوالے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں نا، یہ سب تاریخ بغداد سے ہیں، جو کہ خطیب بغدادی کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ لکھتے ہیں کہ ابو اسحاق فزاری کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے پاس جا کر مسائل جہاد کے متعلق سوال کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ان سے مسئلہ پوچھا، ابو حنیفہ نے اس کا جواب دیا۔ میں نے کہا اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو اس طرح ہے۔ ابو حنیفہ نے کہا کہ ہمیں اسے معاف رکھو۔ ایسے ہی ایک دن میں نے ان سے ایک اور مسئلہ پوچھا جس کا انہوں نے جواب دیا۔ میں نے کہا کہ اس بارے میں رسول اکرم سے تو اس طرح منقول ہے، تو ابو حنیفہ نے کہا کہ اسے لے جا کر خنزیر کی دم سے رگڑ دو۔ ابو اسحاق فزاری کہتے ہیں کہ میں نے بادشاہ وقت کے خلاف خروج کے ناجائز ہونے پر ابو حنیفہ کے سامنے ایک حدیث پیش کی تو ابو حنیفہ کہنے لگے کہ یہ حدیث خرافات میں سے ہے۔ علی بن عاصم کہتے ہیں کہ ہم نے ابو حنیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تو ابو حنیفہ نے کہا کہ میں اسے قبول نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ یہ رسول اکرم کا ارشاد ہے۔ ابو حنیفہ نے کہا کہ ہاں مگر میں اسے قبول نہیں کر سکتا۔ محمود بن موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یوسف بن اسبات سے سنا کہ ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاتے اور میں ان کو پاتا تو بہت سی باتوں میں یقیناً آپ میرے قول کو اختیار کرتے۔ اور ابو اسحاق کو میں نے کہتے سنا کہ ابو حنیفہ کے سامنے اکثر نبی کریم کی حدیثیں آئیں اور وہ ان کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ اہل سنت کے امام مالک بن انس کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کا فتنہ اس امت کے لیے ابلیس کے فتنے سے کم نہیں ہے، دونوں باتوں میں، یعنی عقیدہ ارجاء میں بھی اور احادیث کو رد کرنے میں بھی۔ عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ میں دجال کے فتنے کے بعد اسلام میں کسی کو ابو حنیفہ کے فتنے سے بڑا نہیں دیکھتا۔ مزید لکھتے ہیں کہ سلمان بن حسان حلبی کہتے ہیں کہ میں نے بے شمار مرتبہ امام اوزاعی کو کہتے سنا ہے کہ ابو حنیفہ نے اسلام کے ایک دستے کو گن گن کر توڑا ہے۔ ایسے ہی جناب ابو حنیفہ کا انتقال ہوا تو اہل سنت کے امام اوزاعی نے کہا تو خدا کا شکر ہے وہ اسلام کا ایک دستے کو توڑ رہا تھا۔ فضائی کہتے ہیں کہ میں نے سفیان اور اوزاعی دونوں کو یہ کہتے سنا کہ اسلام میں ابو حنیفہ سے زیادہ بدبخت ترین پیدا نہیں ہوا۔ اہل سنت کے امام شافعی نے بدترین کا لفظ کہا ہے۔ قیس بن الربیع نے سے ابو حنیفہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ماضی کا جاہل ترین اور مستقبل کا عالم ترین شخص ہے۔ عمر بن قیس کا قول ہے کہ جو شخص حق کو معلوم کرنا چاہے اسے کوفے کے ابو حنیفہ اور اس کے اصحاب کے قول کو دیکھنا چاہیے، اس کے بعد ان اقوال کے خلاف کرنا چاہیے۔ یعنی جو بھی ابو حنیفہ فتویٰ دے رہا ہے، جو بات کہہ رہا ہے اس کا الٹ آپ کریں وہ حق ہوگا، یعنی اس کی بات ہمیشہ باطل ہی ہوتی ہے۔ عمار بن زری کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی مخالفت کرو تو حق کو پالو گے۔ بشرا کہتے ہیں کہ تم ابو حنیفہ کی مخالفت کرو گے تو حق کو پالو گے۔ ابن عمار کہتے ہیں کہ جب تمہیں کسی بات میں شک ہو تو دیکھ لو کہ ابو حنیفہ نے کیا کہا ہے، بس اس کی مخالفت کرو کہ حق وہی ہوگا، یا یوں کہو کہ اس کی مخالفت ہی میں برکت ہے۔ حماد
حمدویہ بن مخلد کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن مسلمہ مدنی سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ ابو حنیفہ کی رائے سارے شہروں میں گھس گئی ہے مگر مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکی؟ محمد بن مسلمہ نے جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ مدینہ منورہ کی ہر گلی پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو مدینہ میں دجال کو داخل ہونے سے روکے گا، اور یہ بھی چونکہ دجالوں ہی کا کلام ہے اس لیے وہاں داخل نہیں ہو سکا۔ اب یہ میں نے تھوڑا سا آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اگر ساری کتابوں سے پڑھنا شروع کر دیں تو بہت بڑا مواد ہوگا، یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ابو حنیفہ کا مذہب اور مسئلہ کیا تھا، یعنی قرآن کی مخالفت کرنا، رسول خدا کی حدیثوں کو رد کرنا، ان کی مخالفت کرنا، اور وہ کس حد تک باطل پرست ہو چکا تھا۔ اس سب کے باوجود اس نے حکومتی سرپرستی میں، کیونکہ وہ حکومت کا بڑا چہیتا تھا، تو حکومتی سرپرستی میں اس نے بہت شہرت حاصل کر لی تھی، اور حکومت نے ہی اسے امام کا خطاب دے دیا تھا، امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ السلام کی مخالفت میں، اور بہت شہرت اس نے حاصل کر لی تھی، کیونکہ وہ حکومت کا جو ہے وہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں ہماری پاکستانی لینگویج میں کہ چرچا تھا، تو اس لیے جو ہے نا وہ بہت زیادہ شہرت حاصل کر چکا تھا۔ اب اس کے بعد اس کی زندگی کے دوسرے پہلو کی طرف ہم آتے ہیں۔ زندگی کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ ایک تو اس کا ایک مناظرہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ قیاس کے موضوع کے اوپر، اس میں اس نے بڑی شکست کھائی تھی۔ اس مناظرے کا حال اگر میں آپ کو بیان کروں گا تو کافی طوالت ہو جائے گی۔ اس مناظرے میں جب اس نے شکست کھائی ہے تو پھر اس کے نظریات میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے۔ مثلا اس نے جو ہے نا وہ امام محمد باقر علیہ السلام سے اس نے کہا کہ آپ اس کے بارے میں مطلب قیاس کے حوالے سے کہ بھائی یہ جو کہتے ہیں کہ ابو نے دو پھر آپ نے تین باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں، ان کا جواب مرحومت فرمائیں۔ کیا مرد کمزور ہے یا عورت؟ امام سوال یہ تھا کہ کیا امام محمد باقر نے اسے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ کیا مرد کمزور ہے یا عورت؟ اس نے کہا کہ عورت۔ پھر امام محمد باقر نے کہا کہ جہاد میں یعنی غنیمت میں عورت کا کیا حصہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ۔ تو امام باقر نے کہا کہ یہ میرے نانا کا فرمان ہے، اگر میں ان کے دین کو بدل دیا ہوتا تو قیاس کے مطابق مرد کو 1 حصہ دیتا اور عورت کو 2، کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے۔ لیکن اس نے قیاس کر، اس کا نظریہ یہ تھا کہ عورت چونکہ کمزور ہے تو اس کو 2 حصے دیے جائیں۔ اچھا، اسی طریقے سے اور بہت سارا تھا، یہ بہت طویل ایک مناظرہ ہے۔ اس مناظرے میں اس کو شکست ہوئی، جب اس کو شکست ہو گئی ہے پھر اس کے بعد حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہوئی اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور شروع ہوا۔ اب اس حوالے سے ایک کتاب ہے امام اعظم ابو حنیفہ شہید اہل بیت، امام اعظم ابو حنیفہ شہید اہل بیت، یہ لکھی ہوئی ہے اہل سنت کے ایک بڑے عالم ہیں مفتی ابو الحسن شرف اللہ الکوثری، فاضل و متخصص فقہ اسلامی، جامع علوم الاسلامیہ، علامہ بنوری ٹاؤن کراچی۔ یعنی یہ بنوری ٹاؤن آپ جانتے ہوں گے کہ یہ دیوبندیوں کا گڑھ ہے، کراچی میں بنوری ٹاؤن کا جو مسجد اور مدرسہ ہے یہ دیوبندیوں کا گڑھ ہے۔ یہ وہاں سے فارغ التحصیل ہے مفتی ابو الحسن شرف اللہ الکوثری، انہوں نے کتاب لکھی ہے امام اعظم ابو حنیفہ شہید اہل بیت۔ اب اس میں یہ کیا لکھتے ہیں، اس کے صفحہ نمبر 111 پر لکھتے ہیں، شروع میں تو انہوں نے ابو حنیفہ کی سوانح حیات لکھی ہے اور بہت تفصیل سے باتیں لکھی ہوئی ہے جس سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں صفحہ نمبر 111 کے اوپر، اس میں یہ ہیڈنگ دے رہے ہیں امام ابو موسیٰ جعفر بن محمد الصادق، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ لکھتے ہیں کہ سیدنا امام باقر کی طرح ان کے خلف رشید بیٹے سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ابو حنیفہ نے علمی اور روحانی روابط استوار کیے، اور دونوں حضرات ایک ہی سن و سال کے تھے، دونوں ہی 80 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اور ابو حنیفہ بھی دونوں سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ لیکن سیدنا امام جعفر صادق کی وفات 148 ہجری میں ہو گئی تھی، اور ابو حنیفہ سے 2 سال قبل ہو گئی تھی، یعنی ابو حنیفہ کی وفات جو ہے وہ 150 ہجری میں ہوئی ہے، جبکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت 148 ہجری میں ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ ان کی شان میں فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام سے بڑا کوئی فقیہ نہیں دیکھا۔ اچھا، وہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے آپ سنیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ اب صفحہ نمبر 112 پہ لکھتے کہتے ہیں کہ جی ابو الموید الخوارزمی نے جامع المسانید میں امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ روایت نقل کی ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو اختلاف فقہا میں سب سے زیادہ عالم دیکھا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میں نے سب سے زیادہ انہی کی فقہ کا ماہر دیکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو جعفر منصور بنو عباس کا خلیفہ تھا، بنو عباس کا خلیفہ ہے ابو جعفر منصور۔ ایک دفعہ ابو جعفر منصور نے کہا کہ اے ابو حنیفہ، لوگ جعفر بن محمد یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام پر بڑے فریفتہ ہیں، ان کے لیے کچھ مشکل مسائل تیار کرو۔ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس زمانے میں بہت بڑی شہرت ہو گئی تھی، ہر طرف امام جعفر صادق کا چرچا تھا، امام ایسا فرماتے، امام ایسا فرماتے، امام یہ امام 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 ہوتا تھا۔ تو خلیفہ نے اس کو کہا ابو جعفر منصور نے کہ تم امام جعفر صادق کے لیے مشکل سوالات لے کر آؤ، مشکل مسائل لے کر آؤ، پھر میں تمہارا اور ان کا مناظرہ کرواتا ہوں۔ آپ نے یعنی ابو حنیفہ نے ان کے لیے 40 مسائل تلاش کیے۔ ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب میں ہیرا کے شہر میں منصور کے دربار میں آیا تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس کی دائیں جانب تشریف فرماتے، میں ان سے اس قدر مروب ہوا کہ منصور سے بھی نہ ہوا تھا۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، میں بیٹھ گیا۔ منصور نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا یہ ابو حنیفہ ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اچھا۔
منصور نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا کہ ابو عبداللہ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے وہ پوچھیے، وہ جو مسائل پوچھے۔ اچھا، ابو جعفر منصور جو ہے بنی عباس کا خلیفہ، اس کا یہ خیال تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ان سوالات کے، ان مسائل کے جوابات نہیں پتہ ہوں گے، تو یہ امام جعفر صادق جو وہ شکست کھا جائیں گے اور ابو حنیفہ کی واہ واہ ہو جائے گی، کیونکہ ابو حنیفہ اس کی نظر میں بہت بڑا عالم تھا۔ تو لکھتے ہیں کہ اچھا، منصور نے اس طرف متوجہ ہو کر کہا کہ ابو عبداللہ سے وہ پوچھیے۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں پوچھتا جاتا اور آپ جواب دیتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ تم عراقی لوگ یوں کہتے ہو، اہل مدینہ کا یہ قول ہے اور ہمارا یہ خیال ہے۔ کبھی ہمارے موافق فتویٰ دیتے اور کبھی ان کے اور کبھی ہمارے مخالفت کرنے لگتے، یہاں تک کہ 40 مسائل ختم ہوئے، کوئی مسئلہ باقی نہ چھوڑا۔ ابو حنیفہ نے فرمایا میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو اختلاف فقہا میں سب سے زیادہ عالم دیکھا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں نے سب سے زیادہ انہی کو فقہ کا ماہر دیکھا، اور فرمایا سب سے بڑا عالم وہ ہے جو لوگوں کے اختلاف سے زیادہ واقف ہے۔ اب یہاں پر اس کی جو شکست ہوئی ہے نا بڑے دربار کے اندر، بڑے دربار میں جو ابو حنیفہ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہاتھوں شکست ہوئی ہے، میں یہ سارے صفات کی پکچر بنا کے آپ کو سینڈ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ابو حنیفہ نے یو ٹرن لیا، یو ٹرن کیا لیا کہ اس نے پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی اختیار کر لی، اور اس شاگردی میں پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ مولانا ابو الوفا الاغوانی کے ایک شاگرد نے ان سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو حنیفہ طریقت میں امام جعفر صادق کے مجاز اور خلیفہ ہیں، اور پھر حضرت داؤد طائی امام صاحب کے مجاز و خلیفہ ہیں۔ امام صاحب یعنی ابو حنیفہ سے یہ ارشاد منقول ہے کہ جو کہ الزیدیہ کے مصنف نے اپنی کتاب میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے کہ یہ ان سالوں کی بات ہے جو جب ابو حنیفہ یعنی نے حضرت امام جعفر صادق سے کسب فیض میں صرف کیے۔ باہر کیف ابو حنیفہ نے امام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام سے پڑھا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ 2 سال جو کہ امام جعفر صادق کی شاگردی میں صرف ہوئے ہیں نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ یہ بات النعمان میں شبلی نعمانی نے بھی لکھی ہے، علامہ شبلی نعمانی نے ابو حنیفہ کے بارے میں کتاب لکھی ہے النعمان، اور اس میں یہ جملہ انہوں نے لکھا ہے۔ یہ جملہ بڑا مشہور جملہ ہے، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ جی امام ابو حنیفہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں نے 2 سال امام جعفر صادق کی شاگردی اختیار نہ کی ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا۔ مزید لکھتے ہیں کہ امام مناوی سمیت صوفیہ کے کئی سوانح نگار مصنفین نے امام صاحب یعنی ابو حنیفہ کو تصوف و سلوک کے بڑے مشائخ میں شمار کیا ہے، اور حضرت داؤد طائی جو کہ ابو حنیفہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، ان کی شہرت ہی تصوف و سلوک سے ہے۔ اور امام ابو زہرا ابو حنیفہ میں آپ کے استاد کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں تحقیق علماء محققین نے حضرت امام جعفر صادق کو ابو حنیفہ کے اساتذہ میں شمار کیا ہے، اگرچہ وہ ان کے ہم عمر ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی اختیار کر لی تھی۔ اب جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی اختیار کر لی، 2 سال ان کے شاگرد رہے، ان سے کسب فیض حاصل کیا، اور پھر ان کا نظریہ بالکل تبدیل ہو گیا، بالکل ان کا عقیدہ تبدیل ہو گیا، انہوں نے یو ٹرن لے لیا اور وہ مذہب اہل بیت کے پیروکار بن گئے۔ یہ بات جب پتہ چلی ہے حکام بالا کو، یعنی ارباب اختیار کو، اور اس وقت جو خلیفہ تھا ابو جعفر منصور، اس کو جب یہ پتہ چلی تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، ہم نے تو ابو حنیفہ کو شہرت دی، ہم نے اسے امام مشہور کرایا، لاکھوں اس کے مقلدین ہیں، اور اب یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد بن گیا ہے، ان کی فقہ اختیار کر لیا ہے، مذہب اہل بیت اختیار کر لیا ہے، یعنی شیعہ ہو گیا ہے۔ تو اب اگر دنیا والوں کو یہ پتہ چل گیا کہ اس نے یہ کام کیا ہے، تو یہ جو اس کے لاکھوں مقلدین ہیں یہ سب کے سب امام جعفر صادق علیہ السلام کے مقلد بن جائیں گے، ان کے پیروکار ہو جائیں گے، اور اس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی پوزیشن تو بہت مستحکم ہو جائے گی، پہلے ہی ان کی بڑی شہرت ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ تو اب یہی مصنف یعنی یہ امام اعظم ابو حنیفہ شہید اہل بیت کی مصنف مفتی ابو الحسن شرف اللہ الکوثری اپنی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 160 پر لکھتے ہیں، ابو حنیفہ کی شہادت کے حوالے سے، ان کے قتل کے حوالے سے لکھتے ہیں شہادت ایک حقیقت۔ اب اس کی وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ آپ کی شہادت اور اسباب شہادت کے لیے شرعی و قانونی و علمی ثبوت اور شہادتیں یعنی گواہیاں معتبر اور مستند تواریخ و مناقب سے اور مشاہیر محدثین ناقدین حفاظ ائمہ و مورخین کے الفاظ کے ساتھ بیان کریں گے۔ چنانچہ امام ابن کثیر، اچھا انہوں نے بہت سارے لوگوں کا لکھا ہے، یہ کوئی 40-50 صفحات میں انہوں نے ان علماء اہل سنت کے اقوال لکھے ہیں جو سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ کو زہر دے کے قتل کیا تھا عباسی خلیفہ منصور نے۔ اب میں سب کا تو نہیں بیان کر سکتا، لیکن چند ایک کا میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ امام ابن کثیر اپنی مشہور تاریخ البدایہ والنہایہ میں منصور کے طریقہ واردات کی طرف لطیف اشارہ کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ ابن کثیر کی گواہی کیا لکھتے ہیں؟ منصور ابو جعفر نے امام صاحب یعنی ابو حنیفہ کو عہدہ قضا پیش کر کے پھسلانا چاہا، لیکن آپ نے انکار کیا اور آپ کی وفات بغداد جیل میں ہوئی۔ یعنی اس نے کوشش یہ کی عباسی خلیفہ منصور نے کہ ابو حنیفہ کو قاضی القضا بنا دے، قضاوت کا عہدہ دے دے، چیف جسٹس بنا دے۔ ابو حنیفہ نے انکار کر دیا کیونکہ ابو حنیفہ سمجھ گئے تھے کہ یہ مجھے پھنسانا چاہ رہے ہیں۔ یہ بات انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اسی کتاب میں لکھی ہے کہ اگر میں اسے قبول کر لیتا ہوں تو پھر مجھے حکومت کی تمام اقدامات کی تائید کرنی پڑ جائے گی، تو ظالمانہ جابرانہ اقدامات کی تائید کرنی پڑ جائے گی، اور یہ لوگ مجھ سے اپنی مرضی کے فتوے لیتے رہیں گے پھر۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ اس عبارت کو لکھتے ہیں کہ اس عبارت کو غور سے پڑھیں
تو آپ پر یہ بات آیا ہوگی کہ منصور کا قضا کی پیش کرنے کے پیچھے ایک پوشیدہ مقصد تھا، وہ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ یہ یا تو ابو حنیفہ کی حمایت کا حصول یا پھر انتقام کے لیے جواز۔ ابن جوزی کی گواہی، جبکہ مشہور نقاد، محدث و مفسر و مورخ حافظ ابو الفراج عبد الرحمن بن علی المعروف ابن جوزی اپنی مشہور تاریخ المنتظم فی تاریخ الملوک والامم میں حضرت ابو حنیفہ کے اسباب قید و شہادت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ آپ کو ابراہیم کے خروج کے دنوں ان کے حق میں گفتگو کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ ابراہیم جو ہیں یہ امام حسن علیہ السلام کی نسل میں تھے، اور انہوں نے منصور کے خلاف یعنی بنو عباس کے خلاف خروج کیا تھا۔ تو چونکہ امام جو تھے ابو حنیفہ وہ مذہب اہل بیت اختیار کر چکے تھے، شیعہ مسلک اختیار کر چکے تھے، لہٰذا انہوں نے اس کی حمایت کی، اور حمایت کے پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ مزید لکھتے ہیں کہ امام ذہبی کی گواہی، امام محدث مورخ فن رجال کے سرخیل حضرت امام ذہبی اپنی کتاب العبر میں مختصراً اور اپنی کتاب مناقب ابی حنیفہ میں تفصیل سے امام صاحب ابو حنیفہ کے اسباب ابتلاء اور شہادت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ چنانچہ العبر میں رقم دراز ہیں، بیان کیا گیا ہے کہ خلیفہ منصور نے آپ کو زہر دیا تھا، چنانچہ ابراہیم کا ساتھ دینے کی وجہ سے انہوں نے شہادت کی موت پائی۔ مزید لکھتے ہیں کہ ابن عبد البر کی گواہی یہ ہے کہ امام حافظ ابن عبد البر مالکی اندلسی نے اپنی شورۂ افاق کتاب الانتقاء فی فضائل الائمہ الثلاثہ والفقہاء میں، جو کہ انہوں نے امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے حالات زندگی پر لکھی ہے، یہ کتاب قدیم اور مستند ترین کتاب تصور کی جاتی ہے۔ اچھا، اس میں بھی انہوں نے یہی بات لکھی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی سادات کی گواہیاں دیکھیں۔ امام ابو طالب یحییٰ بن حسین الفتادہ میں فرماتے ہیں کہ اس روایت میں امام صاحب کا بذریعہ خط ابراہیم کو مشورہ دینا اور اس خط کا منصور کے ہاتھ لگنا اور اس کے سبب آپ کو شہید کرنا واضح کیا گیا ہے۔ امام زین الدین مناوی نے اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ میں ابو حنیفہ کے حالات نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ منصور نے امام اعظم کو قضا پر مجبور کیا تو آپ نے انکار کر دیا، اس پر آپ نے اس کو قید کر دیا اور جیل میں ہی وفات پا گئے۔ یعنی ابو حنیفہ کو شہید کیا گیا ہے، زہر دیا گیا ہے۔ امام موفوق مکی کی گواہی یہ ہے کہ حضرت ابو حنیفہ پر سب سے زیادہ تفصیل سے جس نے کتاب لکھی ہے وہ امام محدث ہیں، موقوف ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ یحییٰ بن نصر نے کہا ہے کہ کسی نے اس میں شک نہیں کیا کہ ابو حنیفہ کو زہر دیا گیا ہے، بس شہید ہو گئے۔ تو یہ ایک اہل سنت عالم کی، میں نے بنوری ٹاؤن والے دیوبندی عالم کی گواہیاں پیش کی ہیں۔ یہ ان کی زندگی کا دوسرا پورشن تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی اختیار کرنے کے بعد جب انہوں نے مذہب اہل بیت اختیار کر لیا تو ان کو خلیفہ نے زہر دے کر شہید کر دیا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ابو حنیفہ کو شہید کر دیا گیا تھا تو جو ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے اس کو کس نے مرتب کیا؟ یہ کہاں آ گئی، کیسے دنیا میں آ گئی ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ، اپنا سب کچھ چینج کر لیا تھا، تبدیل کر لیا تھا وہ، تو پھر کیا ہوا ہے؟ تو کیا اب اس حوالے سے مولانا مودودی صاحب خلافت اور ملوکیت میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے بعد 16 سال تک یہ بھی اپنے یہ ابو یوسف کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ ابو یوسف جو کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، ابو حنیفہ کے سب سے جلیل القدر شاگرد اور سب سے ہونہار شاگرد تھے، ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے بعد 16 سال تک یہ بھی اپنے مدرسے کی روایات کے مطابق حکومت سے بے تعلق رہے۔ اس دوران میں انہوں نے اپنے استاد کے علمی اور تعلیمی کام کو جاری رکھا اور اس کے ساتھ ایک اہم خدمت یہ انجام دی کہ قانون کے اکثر و بیشتر شعبوں کے متعلق الگ الگ کتابیں مرتب کر دیں، جن میں ابو حنیفہ کی مجلس کے فیصلے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی اختیار کرنے سے پہلے کے فیصلے اور فتاوے، اور خود اپنے اقوال باقاعدہ منضبط کر دیے۔ یہ کتابیں جب ملک میں پھیلی تو نہ صرف یہ کہ یہ عام علمی حلقوں کو انہوں نے متاثر کیا، بلکہ عدالتوں اور تمام سرکاری محکموں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی رائے بھی فقہ حنفی کے حق میں ہموار کر دی گئی۔ یعنی فقہ حنفی کو مرتب کرنے والا جو شخص ہے وہ خود ابو حنیفہ نہیں ہے، بلکہ وہ ان کا شاگرد ابو یوسف ہے۔ اسی حوالے سے ابن خلقان نے طلحہ بن محمد کے حوالے سے لکھا ہے کہ ابو یوسف پہلا شخص ہے جنہوں نے فقہ کے تمام بنیادی شعبوں پر حنفی مذہب کے مطابق کتابیں لکھی ہیں۔ یعنی مذہب حنفی بتا رہے ہیں، کتابیں لکھنے والا ابو یوسف ہے۔ مرتب کی اور ابو حنیفہ کے علم کو روئے زمین میں ہر طرف پھیلا دیا۔ تو یہ کام ابو یوسف کا کیا ہوا ہے کہ اس نے ابو حنیفہ کے وہ فتاوے، وہ فیصلے، وہ مسئلے جو کہ امام جعفر صادق کی شاگردی اختیار کرنے سے پہلے کے تھے، کیونکہ یہ ان کا بڑا ہونہار اور قریبی شاگرد تھا، اس کو سارے معاملات پتہ تھے، تو اس نے وہ سارے فتوے جمع کیے اور ایک کتاب مرتب کی جس کو فقہ اکبر کہا جاتا ہے، اور اسے جو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا اور حکومت نے بھی اسے خوب پذیرائی دی۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک کہانی انہوں نے بیان کی ہے کہ جی ابو یوسف بڑا غریب تھا، مسکین تھا، کھانے کو روٹی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں یہی سبب تھا کہ جس نے انہیں سرکاری ملازمت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس واقعے کے بعد 166 ہجری میں وہ بغداد گئے، خلیفہ المہدی سے ملے اور اس نے انہیں شرقی بغداد کا قاضی مقرر کر دیا۔ الہادی کے زمانے میں بھی وہ اسی پوزیشن پر رہے۔ پھر جب ہارون الرشید کا زمانہ آیا تو رفتہ رفتہ خلیفہ پر ان کے اثر اس قدر بڑھتا چلا گیا کہ آخرکار اس نے انہیں تمام سلطنت عباسیہ کا قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس مقرر کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلم ریاست میں یہ منصب قائم ہوا۔ اس سے پہلے کوئی شخص خلافت راشدہ یا اموی اور عباسی سلطنتوں میں چیف جسٹس نہیں بنایا گیا تھا۔ یہ جملہ بڑا غور طلب ہے۔ خود مولانا مودودی لکھ رہے ہیں کہ خلافت راشدہ میں بھی، امی اور عباسی سلطنتوں میں بھی کسی کو قاضی القضاء نہیں بنایا گیا تھا، کسی کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا تھا۔ یہ آج کل جو اہل سنت علماء یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا کہ علی علیہ السلام پہلے تینوں خلیفہ کے زمانے میں قاضی القضاء تھے، چیف جسٹس تھے، تو یہ بات اس کی تردید کر رہی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں دی تھی قضاوت کی پوسٹ،
انہوں نے چیف جسٹس نہیں بنایا تھا، امام علی علیہ السلام نے الگ سے اپنی عدالت قائم کر رکھی تھی اور اس کو وہ رد مظالم کے نام سے کی۔ یہ جو خلفاء تھے پہلے دوسرے تیسرے، جب یہ فیصلے کرتے تھے اور غلط فیصلے کرتے تھے تو لوگ روتے پیٹتے ہوئے پھر امام علی علیہ السلام کے پاس آتے تھے، اور پھر انہوں نے اپنی عدالت بنا رکھی تھی جس میں وہ صحیح فیصلے کیا کرتے تھے۔ یعنی امام علی علیہ السلام نے جو عدالت بنائی تھی وہ حکومت کی طرف سے یا خلفاء کی طرف سے نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ امام علی علیہ السلام نے خود یہ کام کیا ہوا تھا۔ اچھا، پھر مزید یہ مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ اور یہ منصب یعنی قاضی القضاء کا منصب، چیف جسٹس کا منصب جو ابو یوسف نے حاصل کیا ہے، یہ منصب جس پر ابو یوسف معمور کیے گئے تھے، موجودہ زمانے کے تصور کے مطابق محض عدالت عالیہ کا حاکم اعلیٰ نہ تھا، بلکہ اس کے ساتھ وزیر قانون کے فرائض بھی اس میں شامل تھے۔ یعنی وہ مقدمات کے فیصلے کرنے اور ماتحت عدالتوں کے قاضی مقرر کرنے کے اختیارات ہی نہ رکھتے تھے، بلکہ سلطنت کے تمام داخلی و خارجی معاملات میں قانونی رہنمائی کرنا بھی انہی کا کام تھا۔ اب اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ابو یوسف نے اس حکومت میں کتنا اثر و رسوخ اختیار کر لیا تھا، اور اسی ابو یوسف نے ابو حنیفہ کے فتووں پر مشتمل کتاب لکھ دی تھی جسے فقہ حنفیہ کا نام دیا گیا، فقہ اکبر کا نام دیا گیا۔ تو اتنا جب اس کے پاس اختیار آ گیا ہارون الرشید کے زمانے میں، تو اس نے اسی فقہ کو پھر ملک کے اندر نافذ کر دیا، اور پھر وہ یہ فقہ جو ہے وہ چلتی چلی گئی اور آج بھی یہ فقہ چلی آ رہی ہے۔ تو یہ فقہ جس کو لوگ فقہ حنفیہ کہہ رہے ہیں، یہ فقہ حنفی امام ابو حنیفہ کی بنائی ہوئی فقہ نہیں ہے، بلکہ ابو یوسف کی بنائی ہوئی فقہ ہے۔ امام ابو حنیفہ نے تو بالکل اپنا مذہب اور اپنا مسلک تبدیل کر لیا تھا، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مذہب اختیار کر لیا تھا، اور اسی جرم میں ان کو پھر قید کیا گیا، اور قید کرنے کے بعد انہیں زہر دے کر شہید کر دیا گیا تھا۔ تو یہ مختصر حالات ابو حنیفہ صاحب کے بارے میں نے بیان کیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں میں سے اس سے متاثر ہوں گے، اور ان سب کی میں پکچر بھی بنا کر آپ کو سینڈ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔